میں فتنوں کو تمہارے گھروں میں برستے ہوئے دیکھ رہا ہوں جیسے بارش کے قطرے ٹپکتے ہیں. تو یہ اشارہ تھا کہ اے نبی ان قریب آپ کی امت فتنوں میں گرفتار ہو جائے گی. اسی طریقے سے جب فتنوں کا سلسلہ نبی کی پیشین گوئی کے مطابق شروع ہوا تو پہلے اس کا رنگ اتنا گہرا نہیں تھا، لیکن آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ فتنوں کا رنگ دھیرے دھیرے گہرا ہوتا جائے گا اور فتنوں کی کثرت ہوتی جائے گی. تو فتنوں کی کثرت ہوتے ہوتے معاملہ یہاں تک پہنچ جائے گا کہ آدمی محفل میں رہ کے ایمان نہیں بچا پائے گا، محفل میں ایمان نہیں بچے گا، بھیڑ والی جگہوں پہ ایمان نہیں بچے گا. آپ کو گھر کے کونے میں دبکنا پڑے گا اور محفلوں سے کٹ کے، دوستوں کی محفلوں سے کٹ کے، بھیڑ بھاڑ سے بچ کے کہیں کونے میں گھر کے عبادت کرو گے تو ایمان بچے گا. اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایمان بچانا دوستوں اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنا مشکل ہوتا ہے. ایسے ہی تمہارے ایمان کو بچانے کے لیے ایسے چیلنجز تمہارے سامنے ہوں گے کہ جیسے ہاتھوں میں آگ کا انگارہ پکڑا. یہ زمانہ تقریباً شروع ہو چکا ہے کہ اب بہت زیادہ بھیڑ بھاڑ میں رہ کر کے ایمان بچانا مشکل ہو رہا ہے. اب گوشے تنہائی کو لازم پکڑنا پڑے گا. یہ زمانہ شروع ہو چکا ہے اور اس کے بعد جو زمانہ آنے والا ہے وہ تو اتنا ڈینجر اور خطرناک ہوگا میرے بھائی کہ گھر کا کونا بھی کام نہیں آئے گا. تب آپ کو گھر سے باہر نکلنا پڑے گا، شہر کو چھوڑنا پڑے گا، آبادی اور بستی کو چھوڑنا پڑے گا، گاؤں کو چھوڑنا پڑے گا اور جنگلات کا رخ کرنا پڑے گا. تب وہاں آپ کا ایمان بچے گا، ورنہ ایمان نہیں بچے گا. حدیث پڑھتا ہوں. حدیث کے راوی حضرت امام بخاری ہیں. اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی صحیح کی کتاب الفتن کے اندر پورا چیپٹر 100 سے زائد حدیث ہے امام بخاری کتاب الفتن کے اندر اکیلے لائے. حدیث جو میں پڑھتا ہوں مکمل سیاق و سباق کے ساتھ حدیث اس طرح ہے. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. رواہ الامام بخاری فی صحیح فی کتاب الفتن. ایسے ہی امام بخاری اس حدیث کو اپنی صحیح کے کتاب الفتن میں لائے ہیں. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم. ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسلمان کا سب سے قیمتی مال اس کی بکری ہو جائے گی. میرے بھائیو آج کسی کے دروازے پر اگر مرسیڈیز گاڑیاں کھڑی ہیں تو وہ سب سے مالدار آدمی ہوتا ہے. پہلے زمانے میں کسی کے دروازے پہ اگر ہاتھی جھومتے تھے، گھوڑے بدے رہتے تھے تو وہ مالدار ہوتا تھا. وہ زمانہ لد گیا. ابھی مرسیڈیز گاڑیاں کھڑی ہیں، فارچونر کھڑی ہے تو آدمی مالدار ہوتا ہے. ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی مرسیڈیز گاڑی نہیں پوچھے گا، فارچونر کو گھاس نہیں ڈالے گا. میرے بھائیو سب سے زیادہ لوگ بکریوں کی خریداری کریں گے، اس لیے کہ بکری بہت نرم جانور ہوتی ہے. آپ کی مرسیڈیز پہاڑوں میں نہیں جائے گی، جنگلات میں نہیں جائے گی، لیکن بکری وہاں آسانی سے چلی جائے گی. اونٹ نہیں کہا، اونٹ بھی ذرا اڑیل ہوتا ہے لیکن بکری نرم ہوتی ہے. کائنات کے امام نے فرمایا قریب ہے کہ وہ زمانہ بھی آئے گا سب سے قیمتی مال انسان کی بکری ہو جائے گی، جسے لے کر آدمی پہاڑوں کی چوٹیوں اور جنگلات میں چلا جائے گا. یفر بدینہ من الفتن، اپنے دین کو فتنوں سے بچا کر بھاگ کھڑا ہوگا. میرے بھائیو تو وہ زمانہ بھی آئے گا، اس لیے کہ ہم اور آپ قیامت سے بالکل قریب ہو چکے ہیں اور نبی کی پیشین گوئی پہ ہمارا ایمان و عقیدہ ہونا چاہیے. قیامت کی جتنی چھوٹی نشانیاں آپ بتا گئے تقریباً ساری نشانیاں ایک ایک کر کے پوری ہوتی چلی گئی جو سینکڑوں میں ہے. میرے بھائیو اب دنیا صرف اس 10 بڑی نشانی کا انتظار کر رہی ہے. امام مہدی کا انتظار ہو رہا ہے. امام مہدی جس دن آ گئے اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور اس کے بعد
दज्जाल और याजूज माजूज, और वो पूरी 10 निशानियां पूरी होती चली जाएंगी। मेरे भाइयों, मैं अक्सर कहता हूं ये 2020 और 21 ये फितनों के हवाले से टर्निंग पॉइंट है। देखिए, फितनों का रंग बहुत दिनों से, पिछले कई सालों से गहरा होता आ रहा था। फितनों की आंधी तेजी से चल रही थी, लेकिन 2020-21 आते आते सारी कसर निकल गई। तो ये टर्निंग पॉइंट है। यहाँ से जो हालात बदले हैं, सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। कोरोना वायरस नाम की बीमारी ने पूरी दुनिया की रफ्तार को रोक दिया, पूरी दुनिया की नब्ज थम गई। मेरे भाइयों, पूरी दुनिया की नब्ज थम गई। इस कोरोना की बीमारी ने सबको सबक सिखा दिया, सुपर पावरों को भी सबक सिखा दिया। जो सुपर पावरें ये गुमान करती थी कि लोग आज हवाओं में उड़ रहे हैं, सारे विमान नीचे आ गए, जमीन पे आ गए, सारी रेलगाड़ियां ठप पड़ी हुई हैं, सारी वाहनें ठप पड़ी हुई हैं, किसी का कोई जोर नहीं चल रहा, कोई बस नहीं चल रहा। और उसके बाद रूस और यूक्रेन की जंग, मेरे भाइयों, ये भी एक तरह से जो ये लड़ाइयां और जंगें हैं, ये कयामत की निशानियां हैं। कितने शहर वीरान हो गए। मैं ये कह रहा हूं 2020-21 के बाद जरा टर्निंग पॉइंट देखिए, हालात कैसे बदले हैं, जो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। पिछले कई सालों से, पिछले कोरोना के बाद कई मुल्कों में खतरनाक सैलाब आ चुके हैं। अभी आपने देखा पड़ोसी मुल्क में जो सैलाब आया, कयामत सुगरा का मंजर था। और अभी हालिया दिनों में जो तुर्की और सीरिया में जलजले आए, मेरे भाइयों, ये जलजले भी कयामत की निशानी है। हदीस पढ़ता हूँ, हदीस सही बुखारी किताबुल इस्तिस्का की है। हदीस सही बुखारी किताबुल इस्तिस्का की है। हदीस गिरामी हज़रत अबू हुरैरा है। हदीस पूरी इस तरह है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तक़ूमुस साअतु हत्ता युक़बदल इल्म व तकथुरज़ ज़लाज़िल व यतक़ारबज़ ज़मान व तज़हरल फ़ितन व यकथुरल हर्ज وهو القتل حتى يفيض فيكم المال حتى يكثر فيكم المال فيفيض رواه الإمام بخاری في صحیح کتاب الاستسقاء باب الزلازل والآیات۔ اس کے ضمن میں زلزلوں اور نشانیوں کے ضمن میں حضرت امام بخاری اس حدیث کو لائے ہیں کہ میرے بھائیوں، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ علم اٹھا لیا جائے۔ اور علم اٹھتا کیسے ہے؟ اللہ علماء کو اٹھا لیتا ہے، انہی کے ساتھ علم چلا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی حتی یقبض العلم وتکثر الزلازل، یہاں تک کہ زلزلوں کی کثرت ہو جائے اور زمانے قریب ہوتے چلے جائیں، یعنی زمانے کی برکت ختم ہو جائے گی۔ سال ایسے گزرے گا جیسے مہینہ، مہینہ ایسا گزرے گا جیسے ہفتہ، ہفتہ ایسا گزرے گا جیسے دن، اور دن ایسے گزرے گا جیسے گھنٹہ۔ زمانے کی برکت ختم ہو جائے گی اور اسی طریقے سے فتنوں کا ظہور ہوگا، فتنوں کی کثرت ہوگی، حرج کی کثرت ہوگی۔ آپ نے فرمایا حرج سے مراد ناحق قتل ہے۔ دیکھ لیجئے کتنے قتل ہوتے ہیں، اور مال کی اتنی کثرت ہو جائے گی کہ مال کی بہتات ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، حالات تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں۔ ابھی اس ترکی اور سیریا کے زلزلے نے سارے لوگوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ایسے قیامت خیز مناظر میرے بھائیوں کی اونچے اونچے ٹاور تاش کے پتوں کی طرح لوگوں کی نگاہوں کے سامنے بکھر رہے ہیں، ان کے آشیانے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہے ہیں۔ لوگ ملبوں پہ کھڑے ہوئے اپنے قریبیوں کو آواز دے رہے ہیں۔ ایک ویڈیو میں نے دیکھی تو آنکھ بھر آئی، اندر سے چھوٹے معصوم بچوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ باپ ملبے کے اوپر کھڑے ہو کر ایک ایک بچے کو آواز دے رہا ہے، بچے بابا بابا کہہ کے چیخ رہے ہیں، مگر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ وہ 7 سال کی مریم جو اپنے بھائی کو بچا رہی ہے، ہائے ہائے، ایک بہن بھی کیا بہن ہوتی ہے، اپنے معصوم بچے پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہے، ملبے میں دبی ہوئی ہے۔ 17 گھنٹے کے بعد اس کو زندہ سلامت نکالا گیا۔ ایسے کتنے مناظر میرے بھائیوں۔ یہ دنیا کا جو زلزلہ آیا، اس کی شدت کتنی تھی معلوم ہے آپ کو؟
زلزلے کی پیمائش جو کی جاتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے معلوم ہے؟ ریکٹر اسکیل. اور اس کی شدت کتنی تھی؟ 7.8 یا 7.5 یا 7.10 اسی کے گرد یہ زلزلہ تھا. اور جو زلزلے کے ماہرین ہوتے ہیں ان کو سائسمولوجسٹ کہا جاتا ہے، وہ ناپتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں سوچو وہ قیامت کا زلزلہ کتنا خطرناک ہوگا، وہ کس ریکٹر اسکیل پہ ناپا جائے گا. 7.8 کے زلزلے نے اس دھرتی کو ہلا دیا. سیریا اور ترکی کی دھرتی پھٹ گئی، سڑکیں پھٹ گئی، بلڈنگیں ڈھیر ہو گئی تاش کے پتوں کی طرح. میرے بھائیوں وہ قیامت کا زلزلہ کتنا خطرناک ہوگا اس کو تو کسی ریکٹر اسکیل پہ ناپا نہیں جا سکتا. اس لیے قرآن کہتا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگو ڈرو اللہ سے، اللہ کا ڈر پیدا کرو. قیامت کا زلزلہ بڑا خطرناک ہوگا. یوم ترونہا، جب تم اس زلزلے کو دیکھو گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلاتی ماں اپنے شیر خوار بچے کو بھول جائے گی. میری مائیں اور بہنیں جو ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں پنڈال کے پیچھے سے سن رہی ہیں، وہ سن لیں کہ ایک ماں اپنے دودھ پلاتے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے. وہ اپنی جان پہ کھیل سکتی ہے لیکن اپنے شیر خوار پہ وہ ہوا بھی نہیں لگنے دیتی. وہ قیامت کا زلزلہ اتنا خطرناک ہوگا کہ دودھ پلاتی ماں اپنے شیر خوار بچے کو بھول جائے گی. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، ہر حمل والی عورت کا حمل ساکت ہو جائے گا. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تم لوگوں کو مدہوش دیکھو گے. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، وہ پی کر مدہوش نہیں ہوں گے. وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب ہی بڑا سخت ہوگا. میرے بھائیوں اسرافیل علیہ السلام اس سور اور سنکھ کو اپنے منہ سے لگا کے بیٹھ چکے ہیں. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، جب سور میں پہلی بار پھونک مارا جائے گا پہلا زلزلہ آئے گا. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، یہ دھرتی، یہ زمین، یہ پروت، یہ پہاڑ، ان کو اٹھا کے آپس میں ٹکرا دیا جائے گا. یہ دونوں چورا چورا ہو جائیں گے، رائی رائی ہو جائیں گے. دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں میرے بھائیوں 2 مرتبہ زلزلہ آئے گا، 2 مرتبہ بھوچال آئے گا، 2 مرتبہ اسرافیل سور میں پھونک ماریں گے. قرآن کہتا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، پہلی مرتبہ جب سور میں پھونک مارا جائے گا فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، آسمانوں اور زمینوں میں جتنی چیزیں ہیں، جتنے لوگ ہیں، سب بے ہوش ہو جائیں گے، سب فنا کے گھاٹ اتار دیے جائیں گے. ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ، دوسرا زلزلہ آ جائے گا. دوسرا زلزلہ جب آئے گا، پہلا زلزلہ ممیت ہوگا، مارنے والا ہوگا. دوسرا زلزلہ محیی ہوگا، یعنی زندہ کرنے والا ہوگا. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، لوگ اپنی قبروں سے نکل کے آنکھیں ملتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، کہہ رہے ہوں گے مَن يُوقِظُنَا مِن مَرْقَدِنَا هَٰذَا، کس نے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے جگا دیا؟ ارے ہم سو رہے تھے، کس نے ہمیں جگا دیا؟ فرشتے کہیں گے کہ میرے بھائیوں سب تو فنا ہو جائیں گے، کوئی چیز نہیں بچے گی سوائے اللہ کی ذات کے. لوگ قبروں سے نکل کے بھاگنے لگیں گے. کتنی مرتبہ زلزلہ آئے گا؟ 2 مرتبہ. یعنی راجح قول کے مطابق کچھ نے 3 کہا، لیکن میں 2 کو راجح سمجھتا ہوں، اس لیے کہ قرآن مجید کی آیت کریمہ اور ایک حدیث صحیح بخاری کتاب التفسیر سے پڑھتا ہوں، سنیے گا. حدیث اس طرح ہے، کتاب التفسیر کی روایت عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین النفختین 40 قالوا یا ابا ہریرہ 40 یوما قال ابیت قالوا 40 سنة قال ابیت قالوا 40 شهرا قال ابیت ویبلى كل شیء من الانسان الا عجب ذنبه فیہ یرکب الخلق. رواہ الامام بخاری فی صحیح فی کتاب تفسیر القرآن. تفسیر القرآن کے اندر امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا ہے
ہے کہ کم سے کم 2 مرتبہ سور میں پھونک ماریں گے حضرت اسرافیل، اور دونوں کے بیچ کا جو ڈسٹینس، جو فاصلہ ہوگا، پہلی مرتبہ جو سور میں پھونک مارا جائے گا اور دوسری مرتبہ وہ 40، ابو ہریرہ کے شاگردوں نے کہا 40 دن، کہنے لگے نہیں معلوم، میں نے سنا نہیں تو کیسے بول دوں، 40 سال، قال ابیتو، نہیں معلوم، 40 مہینہ، کہنے لگے ابیتو، لیکن اتنا ضرور ہے وہ یبلا کل شیء من الانسان، انسان کی ہر چیز فنا ہو جائے گی، مٹی میں مل جائے گی، ریزہ ریزے ہو جائے گی، الا عجب ذنبہ، مگر ایک چھوٹی سی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے جو مٹتی نہیں ہے، فیہ یرکب الخلق یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ اسی سے بندے کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، قیامت کا زلزلہ بڑا خطرناک ہوگا۔ آئیے چند مناظر آپ کو دکھاتا ہوں۔ قیامت جب برپا ہوگی، حضرت اسرافیل سور میں پھونک ماریں گے تو منظر کیا ہوگا؟ پورا منظر دھواں دھواں ہو جائے گا میرے بھائیوں، نہ یہ زمین ہوگی نہ آسمان ہوگا، سب کچھ دھواں دھواں ہو جائے گا۔ میں چند مناظر دکھا کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ پہلا منظر آپ کے سامنے یہ ہے، قیامت کے زلزلے کا پہلا منظر جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ جب اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک ماریں گے، زلزلہ اور بھوچال آئے گا، تو وہ زلزلہ اتنا خطرناک ہوگا کہ وہ آواز سن کے بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ یہ جو زلزلہ ابھی آیا، یا پوری دنیا میں زلزلے آتے رہتے ہیں، کہیں آپ نے دیکھا کہ کوئی بچہ بوڑھا ہو گیا ہو؟ ہاں، لیکن میرے بھائیوں وہ قیامت کا زلزلہ ہوگا، ارے وہ زلزلہ تو بچوں کو بھی بوڑھا بنا دے گا۔ قرآن کہتا ہے فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، اگر تم نے اللہ کا انکار کیا تو اس دن سے کیسے بچ سکو گے جو دن کی بچوں کو بوڑھا بنا دے گا۔ ایک روایت میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حضرت آدم سے کہیں گے آدم کہیں گے لبیک و سعدیک والخیر فی یدیک، اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، ہر بھلائی تیرے ہاتھ میں، مولا ارشاد فرما، کیا حکم ہے میرے پروردگار؟ اللہ فرمائیں گے اخرج بعث النار، جہنم کا لشکر، جہنم کا حصہ الگ کر دو اپنی اولاد میں سے۔ حضرت آدم کہیں گے مولا کیا مراد ہے، میں کچھ سمجھا نہیں، کتنا حصہ الگ کرنا ہے؟ اللہ فرمائیں گے من کل 1999، ہر 1000 میں سے 999 حصہ جہنم کا الگ کر دو، 1% جنت کے لیے، 1 حصہ جنت کے لیے، ایک آدمی کو جنت کے لیے نکال دو، 999 جہنم کے لیے نکال دو۔ اتنا سننا ہوگا، کائنات کے امام فرماتے ہیں فَحِينَئِذٍ يَشِيبُ الصَّغِيرُ، اس دم بچہ بوڑھا ہو جائے گا، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، ہر حمل والی عورت کا حمل ثابت ہو جائے گا، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، تم لوگوں کو مدہوش دیکھو گے لیکن وہ مدہوش نہیں ہوں گے، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا عذاب ہی سخت ہوگا۔ ایک منظر اور میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ پہلا منظر آپ نے دیکھا ہے وہ زلزلہ، میرے بھائی دنیا پہ قیاسی مت کیجئے، ابھی میں نے کہا کوئی ریکٹر اسکیل بنا نہیں ہے، کوئی ناپ ہی نہیں سکتا مائی کا لال، سائنس کتنی بھی ترقی کر لے سب فیل ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور، وہ سنکھ، اس کو منہ سے لگا کے بیٹھے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیف انعم، سنن ترمذی کی روایت، کیف انعم وصاحب القرن قد التقم القرن، سنکھ والے فرشتے نے سنکھ کو اپنے منہ سے لگا لیا ہے، اپنی نگاہیں عرش کی طرف لگائے ہوئے ہیں، تب ان کو سور میں پھونک مارنے کا حکم ملے فوراً وہ سور میں پھونک مار دیں۔ دوسرا منظر جو زلزلہ آئے گا، بھوچال آئے گا، یہ دل، یہ نگاہیں، ابھی میں نے اپنی نظم میں بھی آپ کو بتایا کہ وہ زلزلہ کتنا خطرناک ہوگا کہ یہ نگاہیں الٹ جائیں گی اور دل یہاں سے اپنی پوزیشن چھوڑ کر گلے میں آ کے اٹک جائے گا۔ دنیا کا زلزلہ اتنا خطرناک، اتنے لوگوں نے جانیں گنوائی، اور جو زندہ بچ گئے خوف و ہراس میں بھاگتے ہوئے۔ اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ، ہر چیز تصویر پہلے نہیں وائرل ہو پاتی تھی، نہیں مل پاتی تھی۔ آپ نے دیکھا کسی کی آنکھ الٹی، کسی کی آنکھ، کسی کا دل اپنی جگہ سے نکل کے حلق میں آیا نہیں آیا نا،
لیکن وہ دن ایسا ہوگا، اللہ فرماتے ہیں یخافون یومن، جو اللہ کے نیک بندے ہیں اس دن سے ڈرتے ہیں، تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس دن میرے بھائیوں یہ آنکھیں الٹ جائیں گی، یہ دل پلٹ جائے گا۔ دنیا میں اگر بہت ڈر جائے کوئی آدمی تو کیا ہوتا؟ ہارٹ بیٹ جو ہے نا تیز ہو جاتی ہے نا، دل کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں، اتنا ہی ہوتا نا، یا بہت آگے تو کچھ آدمی بے ہوش ہو جاتے ہیں یا کچھ اور نقصان ہو جاتا ہے، لیکن دل جو ہے نا الٹ جائے یا اپنی جگہ ہی چھوڑ دے، ہائے ہائے میرے بھائی، قرآن کہتا ہے وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْعَاصِفَةِ، وہ قریب آنے والے دن سے لوگوں کو ڈرا دیجئے، اِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ، وہ دن اتنا خطرناک ہوگا کہ یہ دل غم کے مارے، خوف اور دہشت کے مارے، یہ دل اپنی جگہ سے نکل کے، سینے سے نکل کے گلے میں آ کے اٹک جائیں گے۔ اِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْعَاصِفَةِ، اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں یوم ترجف الراجفہ، جس دن وہ کھڑکھڑانے والی، جس دن وہ بھونچال لانے والی بھونچال لائے گی، تتبعها الرادفہ، تتبعها الرادفہ، رادفہ کا علماء بیٹھے ہیں، ردیف کہتے ہیں نا جس کو آپ سواری پیچھے بٹھا لیتے ہو نا، اور ردیف ہوتا ہے، اور ردفہ کا جو مادہ ہوتا ہے نا پیچھے جو آپ کے لگا ہے نا وہ ردیف ہے، وہ ردفہ، تو تتبعها الرادفہ، اسی کے پیچھے دوسرا بھونچال آئے گا، یوم ترجف الراجفہ، جس دن پہلا بھونچال آئے گا اس کے پیچھے پھر دوسرا بھونچال آئے گا، قلوب یومئذ واجفہ، اس دن دل سینوں میں دھڑ دھڑانے لگیں گے، ابصارها خاشعہ، نگاہیں پھڑ پھڑانے لگیں گی، ڈر کے مارے، خوف و دہشت کے مارے نگاہیں پھڑ پھڑانے لگیں گی، دل دھڑ دھڑانے لگیں گے، اور صرف دھڑ دھڑائیں گے نہیں میرے بھائیوں، اتنا تیزی سے دھڑ دھڑائیں گے کہ اپنی جگہ سے نکل کے گلے میں آ کے اٹک جائیں گے۔ یہ مناظر میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ ایک اور منظر دیکھیے کہ سورج، چاند لپیٹ دیے جائیں گے، ستارے جھڑ جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اذا الشمس کورت، کور یکور التکویر، جیسے امامہ پگڑی لپیٹی جاتی ہے نا، اللہ فرماتے ہیں جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا اور جب ستارے جھڑ جائیں گے، پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، اللہ کے رسول فرماتے ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں، صحیح بخاری کتاب التفسیر، حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر، حدیث اس طرح، عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب ان ينظر في احوال القیامت فلیقرأ اذا الشمس کورت، رواہ الامام بخاری بھی صحیح فی کتاب التفسیر۔ ایسے امام بخاری نے اس کو کتاب التفسیر میں نقل کیا ہے کہ اگر آپ کھلی آنکھوں سے، اور ایک روایت کے الفاظ ہیں من سرہ ان ينظر الى یوم القیامت رأی العین، کھلی آنکھوں سے اگر کوئی قیامت کے منظر کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں نا، قرآن سے بڑھیا کوئی منظر دکھا نہیں سکتا ہے، اللہ نے سارے مناظر ایک ایک کر کے دکھا دیے ہیں۔ سورہ تکویر پڑھ لو، اور ایک روایت میں ہے تکویر بھی پڑھو، انفطار بھی پڑھو، انشقاق بھی پڑھو، پڑھ لو، نگاہیں کھل جائیں گی میرے بھائیوں، اور صرف کھلیں گی نہیں، سینوں میں دل دھڑک جائیں گے، آنکھیں اشکبار ہو جائیں گی۔ تو اللہ فرماتے اذا الشمس کورت، جب آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا۔ امام بغوی نے اپنی تفسیر کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ایک قول نقل کیا ہے کہ سورج اور چاند کو اللہ قیامت کے دن ایسا لپیٹیں گے، اور اٹھا کے صرف لپیٹیں گے نہیں، دریاؤں میں پھینک دیں گے، پھر پچھم سے ہوا چلے گی، اور اس کے بعد سمندروں میں آگ بھڑکا دی جائے گی۔ یہ قول امام بغوی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے حوالے سے اپنی تفسیر کے اندر نقل کیا۔ بہرحال سورج لپیٹ دیا جائے گا، یہ چاند لپیٹ دیا جائے گا، اور ستارے گر جائیں گے، اور آسمان بے نور ہو جائے گا۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ آسمان بے نور ہوگا، یہ زمین پھٹ جائے گی، آنکھ پتھرائے گی، دل حلقوم میں آ جائے گا، مت کرو ناراض
اب تو زلزلہ آ جائے گا، شہر ہو جائے گا ویراں، ابر غم کھا جائے گا۔ اور اس کے بعد آخری منظر دکھا کے اپنی بات ختم کروں گا، لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور میدان محشر میں جمع کیے جائیں گے۔ ہائے ہائے، وہ بھی کیا منظر ہوگا، ایسے نارمل حالت میں نہیں اٹھائے جائیں گے۔